لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ مولانا. دیکھو، ہم انسانوں کے لیے کوئی بھی انسان ہو، جس حال میں رہتا ہو، جس حال میں یہ بستا ہو، ہر انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے اللہ کا راضی ہو جانا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو خالق کل ہے، مالک کل ہے، جو مختار کل ہے، جو آنے واحد میں جو چاہے وہ کر دے، وہ ایسی ذات ہے. ایسی ذات کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کہتے ہمارے اللہ کا ناراض ہو جانا. اس سے بڑی کوئی مصیبت قسم خدا کی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اسے ایک بزرگ فرماتے ہیں، آدمی کہا لگاتا ہے، یعنی کھل کھلا کے ہنستا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. جی اللہ، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، آپ سبب وجود کائنات ہے، آپ کے صدقے میں اللہ پاک نے زمین کی چادر کو بچھایا ہے، آپ کے صدقے میں آسمان کی چھپری کو تانا ہے، آپ کے صدقے میں پہاڑوں کو کھیلا بنا کر گاڑا ہے، آپ کے صدقے میں دریا سمندر کو بہایا بسایا ہے، آپ کے صدقے میں ہم اور آپ ہیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ذات ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان ابدیت ہے. اس کو شان ابدیت کہتے ہیں کہ بندے کی شان ہے کہ پیارے آقا اللہ کی رضا کا سوال کر رہے ہیں. سوال کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اللہ سے سوال کیا، اللہم انی اسألک رضاک، یا اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں. حضور سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا. اور پھر اللہ کی رضا کا سوال کیا تو فوراً ساتھ میں جنت کا سوال کیا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں جنت کا دوسرا نام جو ہے نا مقام رضا ہے. جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے. تو آپ نے اللہ سے اللہ کی رضا کا سوال کیا ہے، اور آپ اللہ کے غصے سے پناہ مانگ رہے ہیں. حالانکہ آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، لیکن میں نے کہا یہ شان ابدیت ہے کہ آپ اللہ تعالی سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں. آگے اللہ کے پیارے حبیب سوال کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من غضبک والنار، یا اللہ میں تیرے غضب سے، تیرے غصے سے، تیری ناراضگی سے، اور پھر آگے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے، آدمی کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے. اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو آدمی کی دنیا آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. اس لیے کہتے جنت کی سب سے بڑی نعمت، حالانکہ جنت تو نعمتوں کا مرکز ہے، سجی سجائی لدی لدائی اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھی ہے. کیسے محلات، کیسے باغات، کیسی حوریں، کیسے گلمان، جنت کی نعمتیں. لیکن فرمایا وہ ساری جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اس سے آتا ہے جب جنتیوں کو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے،
جس کو قرآن نے کہا ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پر سے اس کا تصور نہیں گزرا ہے، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے جنتیوں سے کہ بتاؤ اے میرے بندو اب کیا کمی ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، اب کیا کمی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس موقع پر جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اگر جنت میں موت ہوتی نا یہ جنتی خوشی کے مارے جاتے. اللہ کا راضی ہونا اتنی بڑی نعمت ہے. اسے رمضان کا مہینہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کے ساتھ کا اپنا معاملہ صحیح کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے راضی ہونے کی 3 علامتیں لکھی ہے. 3 علامتیں، اگر یہ 3 علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ راضی ہے. 3 علامتیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے راضی ہونے کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلی علامت حافظ صاحب لکھتے ہیں آدمی کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر آئے. یہ سب سے پہلی علامت ہے. اب آدمی اپنے اندر ٹٹولے اسے، اپنے اندر تلاش کرے اسے میں کہتا ہوں نا کہ آدمی اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سر کو جھکا لے. اسی آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سر جھکا لے، آنکھ بند کر لے اور اپنی زندگی کی کتاب کو آدمی پڑھتا چلا جائے. میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے، میرے اندر کیا عیوب ہے. آدمی کو اپنے عیوب نظر آئے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے. کہتے ہیں آدمی کو اپنے عیوب نظر آئے. اس لیے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کو اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے ہیں. اس سے بڑا کوئی عیب نہیں کہ آدمی کو اپنے عیوب، اپنی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں اسے نظر ہی نہیں آتی کہ میں تو برابر ہوں. بعضے کہتے ہیں نا کہ اس سے تو اپنے بہت اچھے. یہ تو شیطان کا بول ہے، شیطان کا. وہ تو شیطان نے کہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے. یہ تو شیطان کا بول ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. اس کہتے ہیں آدمی کے اپنے کمالات پر نظر. شیطان جو ہے نا آدمی سے داؤ پیچ کھیلتا. شیطان کے پاس بہت داؤ پیچ ہے. جیسا آدمی ایسا شیطان لگایا جاتا اس کے ساتھ. مولانا تھانوی فرماتے ہیں جیسا آدمی ایسا شیطان. تو کہتے ہیں آدمی کو اپنے کمالات نظر اگر آتے ہیں، میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، اگر اپنے کمالات نظر آتے ہیں تو یہ تو شیطان کا راستہ ہوا. یہ شیطان کا راستہ ہے کہ آدمی کو اپنے کمالات نظر آئے. شیطان کو اپنا کمالات نظر آئے تھے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، آگ اوپر مٹی نیچے، میں تو فرشتوں کا استاد ہوں، میں تو بہت بڑا عابد ہوں. شیطان کو اپنے کمالات نظر آئے. کہتے اپنے کمالات پر نظر، اپنی خوبیوں پر نظر. یہ تو شیطان کا راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے آدمی کو دور کرتا جائے گا اور شیطان کا راستہ آدمی کو لے جائے گا. ہاں اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو. کہتے یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور یہ اللہ تک پہنچا دے گا، یہ جنت تک پہنچا دے گا کہ آدمی کو اپنی کوتاہیاں نظر آئیں. یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہو، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، تاکہ اللہ کرے اس کے علاج کا فکر پیدا ہو. جس سے آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. جب احساس ہوتا ہے
کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کا فکر بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس علاج کرنا چاہیے، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے، میرے اندر یہ بیماری ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں، اگر آدمی اس بیماری کا علاج نہیں کرتا ہے تو پھر یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کبھی آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی ہے، زیادہ نہیں، مر جائے گا آدمی۔ بلکہ بعض جسمانی بیماریاں ایسی ہے نا کہ اس میں آدمی صبر کرے، یہ سب پیٹ کی بیماری ہو گئی، ٹی بی کی بیماری ہو گئی، آدمی صبر کرے، اپنے منہ کو بند رکھے، صبر کر لے، تو یہ صبر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے کسی نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، حضرت یہ آدمی پر جو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، حالات آتے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے 3 باتیں فرمائی۔ ایک بات فرمائی، اگر آدمی بیماری میں، تکلیف میں ہائے واولے کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، نہیں بولنے کے بولتا ہے، تو کہتے سمجھو یہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو چکی ہے۔ بعض گناہ ایسے آدمی کرتا ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے دل کو دکھانا، ماں باپ کو ستانا، کہتے یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں آدمی کو، آدمی سزا بھگتتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نا، لکھا ہے کتاب میں، تم جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ایسا ہی سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ صاف بات ہے، جیسا سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم کرو گے نا، ابھی تمہاری جوانی شباب پر ہے اور باہوں میں طاقتیں ہیں اور کمائیوں کے نقشے تمہارے ہاتھوں میں ہے، تجوری کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں، ماں باپ محتاج ہو چکے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ماں باپ یہ بیچارے بڑھاپے کے اندر سسک رہے ہیں، ماں باپ بڑھاپے میں سسک رہے ہیں۔ اگر اس ماں باپ کے دل کو دکھایا، ماں کے دل کو دکھایا، باپ کے دل کو دکھایا، تو کہتے ہیں تمہاری اولاد ایسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گی، یہ طے بات ہے۔ تو بعض گناہ رشتہ داروں سے تعلق کا توڑنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر آدمی بیماری میں شکوے شکایت کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، تو سمجھو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو گئی، آخرت کا معاملہ الگ رہے گا۔ پھر آگے فرمایا آدمی بیماری میں صبر کر لے، صبر کرے، اپنے منہ کو بند رکھے، صبر کر لو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر عمل کا اجر طے کیا ہے، اس کی حد اللہ نے قائم کی ہے، یہ عمل کا اتنا اجر، یہ عمل کا اتنا ثواب، اس کی حد قائم کی ہے۔ لیکن صبر ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں، بے حساب، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ صبر کرے آدمی، اپنے آپ کو صابر بنائے۔ اس کے رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، ذرا صبر کرو۔ اور صبر کی 2 قسم ہے، ایک تو آدمی تکلیف پر صبر کریں اور ایک آدمی گناہوں پر صبر کریں۔ ایک صبر یہ بھی ہے کہ اندر میں گناہ کا مادہ پیدا ہوا ہے، گناہ کا مادہ تو پیدا ہوگا، لیکن آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گی۔ آدمی گناہوں پر صبر کرے، گناہ کا مادہ تو پیدا ہوگا، گناہ کا مادہ پیدا ہونا گناہ نہیں ہے۔ جیسے روزے میں پیاس کا لگنا گناہ نہیں، پیاس تو لگے گی، روزہ ہے، گرمی ہے، پیاس لگے گی، پیاس کا لگنا گناہ نہیں، ہاں پانی کا پینا گناہ ہے، پانی مت پیو،
ایسے گناہ کا مادہ پیدا ہو گیا. آدمی جو ہے اپنے اس پر صبر کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. اسے ایک بزرگ مولانا احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج کے دور کا بہت صبر جو ہے نا, وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لو. اپنی نگاہوں کو نامحرم عورتوں سے اور پرائی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو جھکا لو, نگاہوں کو بچا لو. یہ آج کے دور کا بہت بڑا صبر ہے. آدمی اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرے, محنت کرے, اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اس میں کہا ہے یہ بدنظری کا گناہ ایسا گناہ ہے جو اللہ حفاظت کرے, موت کے وقت کبھی آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بدنظری کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں. اسے دعا کے اندر مزہ نہیں آتا ہے, مناجات لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں. حالانکہ مناجات, اللہ سے مناجات ایک لذت کی چیز ہے. ہمارے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, یوں فرماتے تھے, جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا وہ مزہ مناجات میں آتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. مناجات میں وہ مزہ ہے. لیکن آدمی بدنظری کا بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں. اس کا آج کے دور کا صبر ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے اور روزہ اللہ پاک نے دیا ہے. کتب علیکم الصیام کے معنی جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے, خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں. جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے, اپنی آنکھوں کا روزہ ہے, اپنی زبان کا روزہ ہے. ذرا زبان کو سنبھال کر استعمال کرو, اس کی مشق کرو. یہ زبان جو ہے نا, یہ پوچھا یا نبی اللہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ کہا دو چیزیں, ایک تقوی, دوسرا اخلاق. دو چیزیں آدمی کو جنت میں لے جائے گی کہ اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کرے, اللہ کا خوف پیدا کرے, اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اپنے اخلاق کو اچھے کریں. اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرے. اسے حضرت جی فرماتے رحمت اللہ علیہ, حسن معاشرت کا خلاصہ ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے. اپنی زندگی ہم ایسی بنائیں. رمضان کا مہینہ جو ہے نا, اپنی ذاتوں کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے کہ اپنی ذاتوں کو سنوارو. اپنے اندر اس کا یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کے معنی کیا ہے؟ آدمی غمخوار بنے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ قیامت کے بازار میں اللہ تعالیٰ سب سے اونچا بھاؤ دیں گے, ہائی مارکیٹ وہ غمخواری کا دیں گے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کیا تھا, اس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرایا تھا, یتیموں کا مال ہڑپ نہیں کیا تھا کہ بھائی انتقال کر گیا, اب یتیم بھتیجوں کا مال ہڑپ کر لیا, بیوہ بہن کا مال کھا گیا. نہ, اس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرایا تھا, بیواؤں کے آنسو پوچھے تھے, کسی کے گھر کا بوجھا ہوا چولہا اس نے جلایا تھا, کسی گرتے کو اس نے تھاما تھا. گرتے کو گرانا نہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتوں کو تھامنا سکھایا ہے. گرتوں کو تھامو, مجبوروں کی مدد کرو, ان کی مجبوری کا نفع مت اٹھاؤ, ان کی چیز آٹھ آنے میں مت لے لو. یہ غریب مصیبت زدہ تیرے پاس آیا ہے, اس کا جوان بچہ موت کے منہ میں ہے, اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لے کر آیا ہے, اس کی روپے کی چیز آٹھ آنے کے اندر مت لے لیں, مجبور کی مجبوری کا نفع مت اٹھاؤ. اس ایک آدمی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا, بڑا رئیس آدمی تھا, اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے, قبول کرو. لیکن چونکہ اللہ والے دل کی آنکھ والے ہوتے ہیں, معمولی نہیں, اللہ والے دل کی آنکھ والے ہوتے ہیں. اسے کہنے والوں نے کہا ہے کہ علماء کے پاس جاؤ نا تو اپنی زبان کو سنبھالو, قاضی کے پاس جاؤ تو اپنی قلم کو سنبھالو, اور اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھالو ذرا. وہ تو دل کی آنکھ والے ہوتے ہیں.
حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا کہ نہیں، مجھے تیرا ہدیہ نہیں چاہیے، واپس لے جا، اٹھا اسے. کہا نہیں حضرت قبول کر لو. کہا نہیں تو واپس لے جا. میں نہیں قبول کروں گا، واپس لے جا. وہ اصرار کرتا رہا. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے اشرفیوں کی تھیلی کو ہاتھ میں لی اور یوں اس کو دبایا، یوں تو اندر سے خون کے قطرے نکلے اور زمین پر گرے. آپ اشرفیوں کی تھیلی کو پھینکا اور کہا اللہ کی مخلوق کا خون چوس کر پیسے جمع کرتے ہو اور ہم کو ہدیہ دینے آتے ہو؟ نہ، مجبوروں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد. گرتوں کو تھام لو. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. ذرا گرتوں کو تھامو. غمخواری میرے دوست اس کو کہتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. ذرا تلاش کرو غریبوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، بھوکوں کو میرے دوستو تلاش کرو. کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جس گھر میں بیچارہ غریب باپ اپنے بچوں کے عید کے کپڑے تیار نہیں کر سکا ہے. اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، اس کے بچوں کے عید کے کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہے. میرے بچے کا کپڑا تو جاپان کا بنا ہے اور چمکدار بنا ہے، اس کی ٹوپی چمکدار ہے. اور ایک یتیم بچہ، یہ بیوہ کا یتیم بچہ، اس کا غریب باپ کمانے والا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کا سہاگ گزر گیا ہے. یہ اپنے یتیم بچے کے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکی. کوئی ایسا مکان تو نہیں ہے؟ ذرا تلاش کرو. کہیں ایسا نہ ہو عید کے دن میرا بیٹا جاپان کا چمکدار کپڑا پہن کر نکلا، چمکدار ٹوپی پہن کر نکلا، اور وہ عید کے دن یہ بیوہ کا یتیم بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلا ہے، ننگے پاؤں نکلا ہے. یتیم بچہ میرے بیٹے کے چمکدار کپڑوں کو دیکھتا ہے، چمکدار ٹوپی کو دیکھتا ہے اور اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھتا ہے، اور یہ یتیم بچہ روتا ہے. اور یہ روتے روتے گھر جاتا ہے اور اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر اپنے مرنے والے باپ کو یاد کر کے اپنی ماں کو بھی رلاتا ہے اور خود بھی روتا ہے. میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو عید کے دن ہم سارے کے سارے خوشیاں منا رہے ہو اور وہ عید کے دن کسی گھر کے کونے میں کوئی بیوہ جس کی گود میں یتیم بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہو. غمخواری کے معنی یہ ہے، تلاش کرو. یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. تو غمخواری اسے کہتے ہیں. آدمی اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں. حسن اخلاق کہتے ہیں نا، ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے. اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے. دو چیزیں کہتے ہیں آدمی کو جنت میں لے جاتی، ایک تقوی اور ایک اخلاق، کہ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے. ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے تو دیکھا ایک بچھو جو ہے وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے، لیکن پانی کی موجیں تھپیڑے اسے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. کہ حضرت نے اسے ہاتھ کا سہارا دیا. لیکن بچھو کی خاصیت ہے ڈنک مارنا. بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، اجلے کپڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی حرکات اور سکنات ہوتی ہے کہ بس کسی کو ڈنک مار دو، کسی کا نقصان کر لو، بھلے ہمارا بھلا ہو نہ ہو لیکن کسی کا نقصان کر لو. کسی کی غریب بچی، اس کی جوان بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھر ہو رہا تھا، رشتہ ہونے جا رہا تھا اور ایسا ڈنک مار دیا کہ رشتہ ہوتے ہواتے رک گیا، رشتہ نہیں ہوا. کسی کا کام بن رہا تھا، ایسا ڈنک مارا کہ اس کا بنتا ہوا کام بگڑ گیا. یہ بچھو آدمی کہتے صفات کے اعتبار سے یہ بچھو جیسا ظاہر میں بھلا انسان نظر آتا ہے، اجلے کپڑوں میں نظر آتا ہے، اس کے حرکات اور سکنات بچھو جیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ڈنک مارو، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، زبان سے ایسے بول ڈالو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. یہ بچھو ڈنک مارتا ہے، ایسے بول زبان سے بولے
کہ بیچارے کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا. ایسے بول زبان سے بولے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، مسلمانوں میں گروپ پڑ گیا، مسلمان بٹ گیا. زبان سے ایسا ڈنک مارا، ایسا بول بولا کہ مسلمانوں میں توڑ ہو گیا، گروپ پڑ گیا، دو بھائی میں لڑائی ہو گئی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی. ایسا ڈنک، یہ ڈنک کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈنک اس کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور کہیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو. ارشاد ہوگا اسے جنت میں داخل کرو. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کے اعمال میں نیکیوں کا دفتر بہت ہلکا ہے، گناہ کا دفتر بہت بھاری ہے، اور فیصلہ جنت کا ہو رہا ہے. تاکہ ہاں اس نے ایک موقع پر ایسی بات زبان سے نکلی تھی کہ دو مسلمانوں میں جوڑ ہو گیا تھا، دو مسلمان ایک ہو گئے تھے، دو پارٹی ایک ہو گئی تھی. یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اسے جنت میں داخل کر دو. پھر ایک آدمی کو بلایا جائے گا، ارشاد ہوگا اسے جہنم میں جھونک دو. تو فرشتے اپیل کریں گے باری تعالیٰ اس کا نیکیوں کا دفتر بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، اور اس کے گناہ کا دفتر بہت ہلکا ہے، اور فیصلہ جہنم کا. کہاں اس نے ایک موقع پر ایسی بات زبان سے نکالی تھی کہ دو مسلمانوں میں توڑ ہو گیا تھا، مسلمان لڑ پڑے تھے، میاں بیوی میں توڑ ہو گیا تھا، مسلمانوں میں گروپ پڑ گیا تھا. یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو. یہ آدمی کے حرکات اور سکنات ہوتے ہیں. زبان ڈنک کہتے ہیں، اس کو ڈنک کہتے ہیں. تو جیسے بیچھو کی خاصیت ہے ڈنک مارنا، تو بیچھو نے فوراً ڈنک مار دیا. اب چونکہ پانی کے بچھو بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اور بزرگ تل ملا گئے اور چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی اور آپ نے ہاتھ کا سہارا دیا، پھر بچھو نے ڈنک مارا، آپ تل ملا گئے، چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر ہاتھ کا سہارا دیا، پھر اس نے ڈنک مارا. ایک آدمی دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا کہ حضرت آپ بار بار ہاتھ کا سہارا دیتے ہو اور یہ آپ کو ڈنک مارتا جاتا ہے، آپ بےتاب ہو جاتے ہو، پھر آپ اس کو ہاتھ کا سہارا کیوں دیتے ہو؟ اللہ والے نے ہائے ہائے کیا بات کہی ہے. اللہ والے نے فرمایا بھائی یہ بچھو اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا ہے، میں اپنی بھلائی کو کیوں چھوڑوں گا. آدمی اپنے اخلاق کو بناوے، یہ چیزیں جنت میں لے جائے گی کہ آدمی تقوی اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لے، اخلاق کے ذریعے مخلوق کے ساتھ کا معاملہ اپنا صحیح کر لے. یہ دو چیزیں آدمی کو جنت میں لے جائے گی. پوچھا جہنم میں لے جانے والی چیزیں کا دو ہے، وہ بھی دو ہے. ایک آدمی کی زبان اس کا زبان پر کوئی کنٹرول نہیں. زبان اکثر کہاں آدمی جو ہے اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم میں جھونکے جائے گے. آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو، جیسے وہ دن میں نے کہا تھا نا، جیسے بخیل آدمی، کنجوس آدمی پیسہ سنبھال کے ہاتھ کھینچ کر استعمال کرتا ہے، ہاتھ کھینچ کر بخیل آدمی پیسہ استعمال کرتا ہے، ایسے زبان کو استعمال کرنی چاہیے. ذرا کھینچ کر سوچ کر بولو، اس کو کینچی کی طرح مت چلاؤ. اسے دیکھو اللہ پاک نے اس کو 32 دانتوں کے بیچ میں رکھی ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. بعض مرتبہ آدمی نیکی کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، زبان سے ایسا جملہ نکالا جو اللہ کو اتنا ناپسند گزرتا ہے کہ اس کو جنت کے دروازے سے ہٹا دیا اور اس کو جہنم کی تہ میں ڈال دیا. اتنا جہنم کی تہ میں ڈالا جاتا جتنا مشرق سے مغرب، جتنا زمین سے آسمان. ایک بول اسے کتابوں میں لکھا ہے نا، پہلے تولو اور پھر بولو. میں کیا بولتا ہوں، ذرا تولو، پہلے تولو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. ہے نا، ایک بزرگ، بہت گرمی تھی، ایک دم بادل چھا گئے، رم جھم بارش شروع ہو گئی. آپ گھر سے نکلے اور بے ساختہ زبان سے یوں آ گیا بڑے موقع کی برسائی ہے. تو ہاتھی پہ غیر سے آواز آئی، ہم نے بے موقع کب برسائی ہے. ایک جملہ. آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے.
اس لیے رمضان کا مہینہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو پڑھتے تھے اسکول میں تو 3 تصویریں ہوتی تھی، ایک منہ بند، کان بند، آنکھ بند. آپ کو یاد ہوگا یہ تو اللہ والے کا قول ہے کہ تو آنکھ بند کر لے، زبان بند کر لے اور کان بند کر لے، اور پھر تجھے نور الہی نہ ملے تو مجھے کہنا. یہ نور الہی کے حاصل کرنے کا راستہ ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. ذرا اپنا موبائل میں میوزک ٹون ذرا سادہ رکھو، سادہ. اپنے کانوں کی حفاظت کرو، ورنہ یہ میوزک ٹون میرے دوستوں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے بارش سے سبزہ اگتا ہے. اس کو اپنی زندگی سے نکالو. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کر لو. جتنا حرام ہماری زندگیوں میں ہے یہ حرام سے میرے دوستوں اپنی زندگیوں کو پاک کر لو. آنکھوں کا حرام، کانوں کا حرام، زبان کا حرام اور کمائیوں کا حرام. اپنی کمائیوں کو پاک کرو، اپنی کمائیوں کو حلال کرو. حلال کرو، حلال چاہے تھوڑا ہو لیکن حلال ہوگا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اس میں چین اور سکون ہوگا. حرام کا بہت ہوگا. یہ سب حرام کسی کا حق مارا ہے، رشوت کے بازار گرم کیے ہیں، اللہ کی مخلوق کا خون چوسا ہے، کسی کا توڑ پاڑنے میں اپنا جیب بھرا ہے. توڑ پاڑنے کے آج کل کے حالات ہے، توڑ پاڑنے کے لیے اپنا جیب بھر لینا. وہ تو اللہ سب دیکھتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ حرام قسم خدا کی آپ ہزاروں مرتبہ قسم کھلاؤ، جیسے زہر آدمی کو تڑپا تڑپا کے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، ایسے حرام آدمی کو چین سے جینے قسم خدا کی نہیں دیتا ہے. چاہے مکان بڑا اچھا ہو اور کاریں چاہے اے سی کی ہو اور چاہے چمکدار کپڑے ہو، چاہے رنگ برنگی کھانے ہو، چاہے لوگ سلام کرتے ہو، سلام 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 لوگ سلام کرتے ہیں. اس کو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کمینہ آدمی ہے، کمینہ، یہ کمینہ آدمی ہے کہ اس کے ظلم سے بچنے کے واسطے لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں اور لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. آدمی اپنی 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 زندگی میں سے اپنی کمائی کو حلال کرو. حلال، حرام کا لقمہ میرے دوستوں آدمی کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے. اسے کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہے. جیسا پانی ایسا موتی، جیسا لقمہ ایسے خیالات، ایسے آدمی کی سوچ، ایسے آدمی کے جذبات اور ایسے آدمی کی وچار دھارا. کہتے ہیں وچار دھارا جیسا لقمہ ایسی آدمی کی وچار دھارا ہوتی ہے. آدمی اپنے لقمے کو صحیح کر لے، اپنے لقمے کو حلال کرو، اپنا لقمہ حلال کرو. جی اسے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کٹھیہارے کی دعوت کھائی جو پسینے کی کمائی کرتا تھا. اس کہتے ہیں اللہ پاک کو ہاتھوں کی ہوئی کمائی بہت پسند ہے کہ آدمی حلال کمائے، ہاتھوں کی کمائی. اللہ پاک کو ہاتھوں کی ہوئی کمائی بہت پسند ہے. ہم نے کٹھیہارے کی دعوت کھائی تو بزرگ کہتے ہیں اس کی دعوت کھانے کے بعد ہمارے اعمال دگنے ہو گئے، ڈبل ہو گئے. پھر کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد ہم نے کسی نواب کی دعوت کھائی تو اس کی دعوت کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا میں زنا کروں، میں زنا کروں، میں زنا کروں. وہ حرام لقمے کا اثر تھا، یہ حرام لقمے کا اثر تھا. آدمی جو ہے اپنی کمائی کو حلال کرے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے کہ اپنی زندگی کو، تمام حرام کو اپنی زندگیوں سے نکالو اور اپنی زندگی کو حرام سے پاک کرو. اپنا لباس حلال ہو، اپنا لباس حلال ہو. ہاں کہتے ہیں 10 روپے کا کپڑا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے. اب نماز پڑھتا چلا جا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. آدمی حلال، اپنا کھانا حلال، کپڑا حلال، اپنی زندگی کو میرے دوستوں ہم حلال پر لاوے. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون. معنی یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اور اپنے باطنی اعتبار سے بھی. اپنے باطن کو بھی صاف کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، حسد سے اسے صاف کرو. خاموں کا حسد کی آگ میں مت جلو.
किसी की तरक्की को देखकर, किसी की बेटी को अच्छा घर मिल रहा है इसको देखकर, किसी का अच्छा देखकर अंदर में जलो मत, हसद मत करो। हसद 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 गुनाह आदमी को डायरेक्ट जहन्नम में कुफ्र तक पहुंचा देते हैं। 2 गुनाह, एक हसद। इससे मौलाना अहमद प्रतापगढ़ी फरमाते थे, हसद की आग में क्यों जल रहे हो? देखो अल्लाह ताला जो है ना, जलाने पर आ जाए तो आग के मोहताज नहीं है, वो तो हसद की आग में जला देते हैं। आदमी हसद की आग में जल जाता है। हसद की आग में क्यों जल रहे हो? कफे अफसोस क्यों मर रहे हो? खुदा की तकसीम पर क्यों हो नाराज? जहन्नम की राह पर क्यों चल रहे हो? हसद इसको कहते हैं। अपने बातिन को मेरे दोस्तों हसद से पाक करो। ये दीन को ऐसे खत्म कर देता है जैसे उस तरह बालों को खत्म कर देता है। अपने बातिन की भी सफाई, हसद से, किब्र से, तकब्बुर, अपने अंदर तवाज़ु पैदा करो, झुकाव पैदा करो, अपनी चाल को नरम करो। ज्यादा सीना तान कर, ठाठे मार कर मत चलो, तो जमीन को फाड़ नहीं देगा। जरा जमीन पर नरमी के साथ चलो। वो तो मैं कहता हूं ना, मोर भी जो है ना, मोर जब इसको जौन चढ़ता है ना तो अपने परों को फैलाता है और फिर कलाएं करता है, नाचता है, कूदता है। फिर ये मोर अपने काले पांव को देखकर आंसू बहा दिया करता है। जरा जमीन पर नरमी के साथ चलो, जमीन की चमड़ी पर इतरा कर मत चलो, सीना तान कर मत चलो। जरा अपने आप को झुकाओ, अपने आप के अंदर झुकाव लाओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर कौन है, लेकिन आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा वजअलनी फी ऐनी सगीरा। या अल्लाह मुझको मेरी निगाहों में छोटा कर दे, छोटा, मुझको मेरी निगाहों में छोटा कर दे। एक आदमी आपकी तारीफ कर रहा था, आपने कहा मेरी क्या तारीफ करता है, मैं तो ऐसी माँ का बेटा हूं जो ऊंट के गोश्त को सुखाती थी, खाती थी, खिलाती थी। मैं तो ऐसी माँ का बेटा हूं, मेरी क्या तारीफ करता है। आदमी अपने अंदर झुकाव पैदा करे, जरा नरमी पैदा करे। अपना टोन है ना, टोन, अपना टोन नरम करो, अपनी चाल नरम करो। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह का नाम बड़ा है, अल्लाह का काम बड़ा है। हमारे वास्ते कसम खुद की बड़ाई हराम है, हराम। आदमी अपने अंदर तवाज़ो पैदा करे, आदमी अपने अंदर नरमी पैदा करे, अपने अंदर झुकाव पैदा करना। देखो आपने कभी नहीं सुना है या कभी नहीं देखा है कि आंधी तूफान आई और घास को उखाड़ कर ले गई। आपने कभी नहीं सुना। घास छोटा है, घास नरम है, कभी नहीं हुआ आंधी तूफान आई और घास को उखाड़ कर फेंक दिया। हाँ, आपने जरूर देखा है दरख्त अकड़ के खड़ा है, ऊंचा दरख्त अकड़ के खड़ा है, आंधी तूफान आती है, इसको जड़ों के समेत उखाड़ देती है और बाहर फेंक देती है। लोग इसको काटकर जला देते हैं और राख कर देते हैं। अकड़ के खड़ा था। इससे अपने अंदर अल्लाह करे, अपने अंदर झुकाव पैदा करना, अपने अंदर नरमी पैदा करना, ये सिफात अल्लाह करे। हमारे दिल को तमाम मुसलमानों की तरफ से साफ कर लो। कीने से हमारे दिल को साफ कर लो, हसद से साफ कर लो, किब्र से साफ कर लो। और आजकल की बहुत बड़ी बीमारी वो दुनिया की मोहब्बत है, कसम खुदा की। मुझे अर्ज करना था लेकिन आज की बहुत बड़ी बीमारी जो है, आज की बहुत बड़ी बीमारी दुनिया की मोहब्बत है कि आदमी का दिल दुनिया की मोहब्बत से लबरेज होता जाता है। दुनिया की मोहब्बत से इसका पैमाने दिल छलकाता जा है, जिसके बारे में किताबों में लिखा ये उम्मुल खबाइस है, तमाम खबासतों की मां ये दुनिया की मोहब्बत है। हराम इसीलिए जिंदगी में आया है, झूठ इसीलिए जिंदगी में आया है, धोखा इसीलिए जिंदगी में आया है, भाई बहनों का हक मारना इसीलिए जिंदगी में आया है, अल्लाह की मखलूक का खून चूसना इसीलिए जिंदगी में आया है कि दुनिया की मोहब्बत हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत ये तमाम खबासतों की मां है, उम्मुल खबाइस है। आप देखो वो सालेबा था, सालेबा
وہ ایسا سالبہ تھا جس کو صحابہ مسجد کا کھوٹا کہتے تھے، مسجد کا کھوٹا، مسجد نبی کا کھوٹا سالبہ. خیر تفصیل اس قصہ نہیں کہنا. یہ سالبہ جس کو صحابہ مسجد کا کھوٹا کہتے تھے، دنیا کی محبت نے سالبہ کا ایسا انجام کیا ہے کہ اس کا جب موت آئی، اس کی موت آئی، اس نے زکات دینے سے انکار کیا. کہ کیا مسلمانوں سے بھی تاوان لیا جاتا ہے؟ مال کا نشہ ہوتا ہے نا، مال کا نشہ. میں کہتا ہوں نا کہ شراب کا نشہ 2-4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے. بعض نشے آدمی پر سوار ہوتے ہیں، کرسی کا نشہ، طاقت کا نشہ، جوانی کا نشہ، حسن و جمال کا نشہ، مال کا نشہ. بعض نشے ایسے ہوتے ہیں جو میرے دوستو جلدی اترتے نہیں. بعض نشے موت تک نہیں اترتے، موت کا تھپڑ لگتا ہے نشہ اترتا ہے، آدمی ہوش سنبھالتا ہے لیکن دروازہ توبہ کے دروازے بند ہے. اب یہ بھیک مانگتا ہے رب ارجعونی، کلا ہرگز نہیں. تو بعض نشے موت تک نہیں اترتے. نشہ تو اس کو مال کا نشہ چڑھ گیا. مسلمانوں سے بھی تاوان لیا جاتا ہے، زکات لینے سے انکار کر دیا. خیر اس کا خاتمہ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو زمین میں دفنایا. کہتے زمین نے اس کی لاش کو پھینک دیا. پھر دفن کیا کا پھر پھینکا، پھر دفن کیا پھر پھینکا. کہتے سالبہ کی لاش کو پتھر اور کانٹوں کے نیچے دبا دی گئی. یہ اس کا انجام ہوا. یہ وہ سالبہ ہے جس کو صحابہ مسجد کا کھوٹا کہتے تھے. دنیا کی محبت نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. آدمی دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرے. یہ رمضان کا مہینہ میں عرض کرتا ہوں یہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کا ہے، اپنی زندگیوں کو میرے دوستوں پاک کرنے کا ہے. اس لیے میں نے ابتدا مرچ کیا آدمی اپنی کمی کوتاہیوں کو یاد کرے، اس کو اپنے عیوب نظر آئے، میرے اندر یہ ہے یہ ہے. یہ میرے دوست مہینہ یہ راتیں مبارک راتیں ہیں. آدمی جو ہے ذرا اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی کمیوں کو، اپنے عیوب کو، اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں کو میرے دوستو یاد کر لے. یاد کر کے اللہ سے توبہ تلہ کر لے. یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی. میرے دوستو ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا اور رخسار پر آ گیا. یہ آنسو انشاءاللہ جہنم کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. میرے بھائیوں بندہ چاہے کتنا گنہگار ہو، اس کے گناہ محدود ہے. اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے نا. اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ پاک نے خود فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میرے دوستو بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا، وہ اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. میرے دوستو ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر تیار ہے. اس سے میرے بھائیوں یہ مبارک راتیں ایسی ہے، برکت والی راتیں ہیں. اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے کوئی گنہگار توبہ کرنے والا ہے، کوئی سائل اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی. یہ راتوں میں آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے. میرے دوستو بجائے غفلت کی نیند سونے کے ذرا اللہ کے ساتھ اپنا لو لگا لو، اللہ کے ساتھ کا معاملہ کر لو، اپنے گناہوں کو یاد کر لو. اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کرے کوئی آنسو اپنی آنکھوں سے رخسار پر گر گیا، یہ ہمارا کام بننے کے لیے کافی ہے. یہ رونے کی راتیں ہیں. ہم تو رونے والے نبی کے امتی ہے. ہمارا کام ہنسنا نہیں، ہم تو رونے والے نبی کی امتی ہے. ہمارے نبی رونے والے نبی ہے. ہم تو ہمارے اسلاف رونے والے اسلاف ہے. ہم رونے والے اسلاف کے پیچھے چلنے والے ہیں. کہتے رابعہ بصریہ اتنا رونے والی، حالانکہ نیک بندی اللہ کی ولیہ ہے، پارسا ہے، اتنا رونے والی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر رابعہ رویا کرتی تھی اور جہاں رابعہ کے آنسو گرا کرتے تھے وہاں گھاس سوکھ گیا تھا. ہم جانتے ہیں جہاں ہمیشہ پانی گرا کرتا ہے وہاں گھاس سوکھ جاتا ہے. بتاؤ رابعہ کتنا روتی ہوگی، کتنے آنسو گرتے ہوگے وہاں کہ وہاں گھاس سوکھ گیا تھا. میرے دوستو یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو منروب اٹھے ہوئے رب کو میرے دوستو ہم منوا لے تاکہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطایا سے درگزر فرما دے. مولا ہم اقراری مجرم ہیں. مولا ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. مولا آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. مولا آپ کے در کے علاوہ کون سے در ہے جہاں جاویں. مولا جاویں تو کہاں جاویں اور مانگے تو کس سے مانگے. مولا آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو. مولا آپ سے اچھا کوئی نہیں اور ہم سے برا کوئی نہیں. اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا اقراری مجرم ہے، آپ کے در کے معافی کے بھکاری ہے. مولا بچے سے غلطی ہو جاتی ہے اور بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانگتا ہے. ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے. ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے. مولا آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ہم نادان بچے سے زیادہ نادان ہے. ہماری نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے. مولا نادان سے نادانی ہوا ہی کرتی ہے اور محسن نادان کی نادانیوں کو معاف کیا کرتا ہے. مولا ہماری نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے. ہماری نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے. بے شک مولا تیری ہی زمین پر رہ کر اور تیرے ہی آسمان کے نیچے تیری نعمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ ہم پر برستی چلی گئی. ہم نے اس کا استعمال بارش کے قطروں سے زیادہ تیری نافرمانی کرنے میں کیا ہے. مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے پہاڑ لگا دیے ہیں. مولا آپ کی دریائے رحمت کے معاملے میں ہم سب کے گناہ ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اے کریم آقا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ رحیم سے رحم کی اپیل ہے. ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے. ہمارے گناہوں کے دفتر پر عفو کا قلم چلا دے. مولا ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے. اے کریم آقا گناہ کرتے کرتے آنکھوں میں اینک آ چکے ہیں اور گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے. گناہ کرتے کرتے جوڑوں میں درد آ چکا ہے. گناہ کرتے کرتے مولا نانا بھی بن چکے ہیں اور گناہ کرتے کرتے مولا دادا بھی بن چکے ہیں. مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور ہمارے اندر گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی. مولا ہمیں گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا. مولا ہماری بدحالی پر تو ہی رحم فرما دے. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے. ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرما دے. مولا ہمیں صاف ستھری زندگی عطا فرما دے. تقوی، طہارت، عفت اور پاک دامنی عطا فرما دے. اے کریم آقا جس کرم سے آپ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا ہے اسی کرم سے مولا ہمیں اس مبارک مہینے کے انوارات اور برکات سے مولا مالا مال فرما دے. مولا ہمیں ماہ مبارک کی نورانیت اور روحانیت سے مولا مالا مال فرما دے. اے کریم آقا اس ماہ مبارک کا بہت بڑا حصہ
ہمارے سروں پر سے گزر چکا ہے. مولا رحمت کا آسرا گزر گیا, ہم اس کی قدر نہیں کر سکے. مولا مغفرت کا آسرا ہمارے سروں پر سے چلا گیا. مولا جہنم سے چھٹکارے کا آسرا ہمارے سروں پر سے جا رہا ہے. مولا ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. مولا ہم کمزور ہیں, ہمیں تو کانٹا چپ جاوے ہم تل ملا جاتے ہیں. مولا جہنم کا دردناک عذاب اور جہنم کی بھیانک آگ, اے کریم آقا جو پتھروں کو پگھایا کرتی ہے, وہ جہنم کی بھوک اور وہ جہنم کی پیاس اور وہ جہنم کا سجر زکام, اے کریم آقا ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. جس کرم سے مولا آپ نے جہنم سے چھٹکارے کا آسرا دیا ہے, ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے ماں باپ کو چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے بھائی بہنوں کو چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کو چھٹکارا عطا فرما دے. ہمارے تمام رشتہ داروں کو چھٹکارا عطا فرما دے. مولا پوری امت کو چھٹکارا عطا فرما دے. پوری انسانیت کو مولا چھٹکارا عطا فرما دے. مولا ہم تو کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. مولا ہم تو کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ کمزور انسان وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جو پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے, ایسی بھیانک آگ میں مولا یہ کمزور انسان کیسے چلے گا. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, ہم کو پوری انسانیت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. مولا جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. اے کریم آقا پوری امت کو چھٹکارا عطا فرما دے. مولا امت کے حال پر تو ہی رحم فرما دے. امت پر نظر کرم فرما دے. مولا امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے. کیا مشرق, کیا مغرب, کیا شمال, کیا جنوب, مولا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے. مولا یہ امت اپنے کیے ہوئے کو بہت بھگت چکی ہے. یہ 15ویں صدی کی کمزور امت ہے, نادان بچے سے زیادہ نادان ہے. اے کریم آقا اس امت کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما. مولا تو عدل کرے تو ہم لوٹیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹیا. آج تک جیے ہیں مولا تیرے ہی فضل سے جیے ہیں, اور آج تک جیے ہیں مولا تیرے ہی کرم سے جیے ہیں. ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں. مولا اس 15ویں صدی کی یتیم امت کے ساتھ رحم کا, کرم کا, درگزر کا معاملہ فرما, عفو کا, یسر کا معاملہ فرما. اسے ظالموں کے حوالے نہ فرما. مولا ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ کتے کے منہ سے مرغی چھڑا لیا کرتے ہیں, بکری کے منہ سے سبزی چھڑا لیا کرتے ہیں. مولا امت اتنی سستی نہیں ہے, اسے ظالموں کے حوالے کر دی جائے. مولا اس یتیم امت کی پیٹھ پر ظالموں نے بڑے بڑے ظلم اٹھائے ہیں. اے کریم آقا ہم مبارک راتوں میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, اپنے لاڈلے حبیب کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے. تجھ کو تیرے حبیب کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ دیتے ہیں, اور تجھ کو تیرے حبیب کے پاؤں پر کے ورم کا واسطہ دیتے ہیں. مولا آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنے پیارے حبیب کی روح قبض کرنے کی اجازت کے لیے, تو آپ کے پیارے حبیب نے پوچھا تھا نا مولا اسرائیل میری روح تو لے جاتے ہو, میری امت کا رکھیوال کون؟ مولا آپ ہی نے فرمایا تھا نا. مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, اپنے لاڈلی کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے. مولا امت کے دن بدل دے, مولا امت کے دن بدل دے, مولا امت کے دن بدل دے. مولا ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر چکا ہے, اب تو عزت کے دن بتا دے, اب تو عزت کے دن بتا دے, اب تو امن کے دن بتا دے. اے کریم آقا امت پر نظر کرم فرما دے. امت کو بھی مولا اسباب رحمت
اور اسباب مغفرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اسباب غضب اور اسباب لعنت کو اختیار کرنے سے مولا ہماری امت کی پوری پوری حفاظت فرما دے. اے کریم آقا ہمیں ماہ مبارک کے انوارات برکات سے مالا مال فرما. ہمیں ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما, ہمارے ذکر تلاوت کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کے مانگنے کو قبول فرما, ہمارے قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما. اس میں جو بھی غفلت ہوئی ہے مولا اپنے کرم سے معاف فرما. ہمیں شب قدر کی عبادت مقدر فرما. ہمیں مولا شب قدر کی عبادت سے محروم نہ فرما. ہمیں شب قدر کی عبادت مقدر فرما دے. مولا ہم تو آپ سے بھیک مانگتے ہیں مولا, بھیک مانگتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا بندہ اور جہاں بھی آپ کی بندی ہو کسی کو بھی مولا رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمائیو. مولا واقعی مولا بہت ڈر لگتا ہے مولا, بہت ڈر لگتا ہے کہ فرشتوں کے سردار نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ممبر شریف کے قریب بد دعا مانگی ہے. ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اپنی مغفرت نہ کرا لی. مولا نبیوں کے سردار نے ممبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہتے. مولا اس بد دعا سے پوری امت کی حفاظت فرما, ہر فرد امت کی حفاظت فرما, ہر ایک کو مولا قدردانی کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے. اے کریم آقا امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزیاں عطا فرما, تھکا دینے والی روزیوں سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما, حرام روزیوں سے مولا تیرے بندوں کی حفاظت فرما. جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو گئی ان کے نکاح کا معقول جوڑوں کا انتظام فرما دے. مولا جن کی شادیاں ہو چکی تھی لڑکیاں ماں باپ کے گھر لوٹ کر آئی ہے, ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے, ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے. اے کریم آقا جن کے ذاتی مکان نہیں ہے, کرایوں کے مکان میں زندگیاں گزر رہی ہے, ان کو ذاتی مکان کا انتظام فرما دے. جن کے مکان چھوٹے ہیں بچے زیادہ ہے اے کریم آقا ان کو وسعت والا مکان عطا فرما دے. جن کی گردنیں قرضوں سے دبی ہوئی ہے ان کی گردنوں کو قرضوں کے بوجھ سے اے کریم آقا نجات عطا فرما دے. جن پر جناتی اثرات ہے, جادو کے اثرات ہے, عافیت کے ساتھ مولا چھٹکارا عطا فرما دے. اے کریم آقا ہماری خانقاہ کو قبول فرما لے. پوری دنیا میں جتنی خانقاہیں لگی ہے ان تمام خانقاہوں کو قبول فرما لے اور ہمارے دلوں کی صفائی کا, جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا کے حاصل ہونے کا اپنے کرم سے ذریعہ بنا دے. مولا اس خانقاہ میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے. تیری بندیاں خدمت کرتی, یہ تیرے بندے جوان مولا رات بھر جاگتے ہیں, دن بھر حلال کمائی کرتے ہیں اور راتوں کو تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. اے کریم آقا ان کی خدمات کو قبول فرما, دنیا آخرت میں ان کو صلہ عطا فرما, ان کو برکت والی روزیاں عطا فرما, ان کی اولادوں میں علماء صلحاء قرہ بڑے بڑے مصائب اور بڑے بڑے مصلح پیدا فرما. اس بستی سونگڑ کو آباد فرما دے, یہاں کے رہنے والوں کو آباد فرما دے. اس سونگڑ کے قبرستان کے تمام مرحومین, پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. مولا ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان کے ساتھ تیری ملاقات مقدر فرما دے. مولا بے انتہا تیرے قرب والی اور تیری رضامندی والی, تیری خوشنودی والی مولا پیاری موت جس کو مومن کا تحفہ کہا ہے, کسی بندے بندی کا ہم پر حق باقی نہ ہو, ایسی پیاری موت عطا فرما دے. تیرے راستے مولا مسجد میں باوضو نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, مکے کی موت, مدینے کی موت مولا ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر عطا فرما دے. تمام بری موتوں سے, جل کر, ڈوب کر, کٹ کر, دب کر, ایکسیڈنٹ کی موت سے مرنے سے, بنا وصیت کی موت سے مرنے سے, اچانک موت آ جا کر مرنے سے, اسپتالوں میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے, گناہ کی حالت میں موت آ کر مرنے سے مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر
بے انتہا تیرے قرب والی موت عطا فرما. ہم ہنستے ہنستے تیرے پاس آ رہے ہو، ہماری موت پر زمانہ ماتم کر رہا ہو. مولا قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور صراط کی سختیوں سے اور میدان حشر کی رسوائیوں سے اور مولا حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما. حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. مولا ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہے ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کریں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر پیغام پہنچا ہے کہ آپ سے مانگے تو جنت الفردوس مانگ لے، اور پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما دے. مولا پورا مجمع بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے. یہ روزداروں کا مجمع ہے، دن بھر کا تھکا ہارا مجمع بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آ چکا ہے. بلا سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جاتا، یہ سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے. آپ سخیوں کے سخی ہے اور آپ داتاؤں کے داتا ہے. آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو. اے کریم آقا، بے شک ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو بہت آتا ہے نا. مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو، ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو مولا نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. مولا کسی ایک بندے کو یا سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، نامراد واپس نہ فرما. مولا ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. مولا آپ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، انسان کا ہاتھ چھوٹا ہے، پھر بھی آپ نے حکم دیا ہے وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو جھڑکنا مت. مولا ہم بھی آپ کے دربار کے سائل ہیں، اے کریم آقا ہم کو جھڑک مت دینا. مولا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، ہمارا کوئی دلی نہیں ہے. اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دن اور مبارک راتوں کے رونے کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے. مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے. مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی مجمع اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اٹھنا